آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جب دیکھو جب آپ لوگ ماضی کی داستانیں سناتے رہتے ہو، گزرے ہوئے زمانے کی کہانیاں بتاتے ہو، اور جب دیکھو جب کہتے ہو پیچھے پلٹو پیچھے پلٹو، ہم کتنا پیچھے پلٹیں؟ ایک تو دنیا ویسے بھی ہمیں پچھڑا ہونے کا تانا دے رہی ہے، بیکورڈ ہونے کا تانا دے رہی ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہو اور پیچھے پلٹو، ہم کتنا پیچھے جائیں؟ آپ ابو لہب کو دیکھیے، ابو لہب مکے کا سردار ہے، خوبصورت ہے، خوبرو ہے، عہدے منصب والا ہے، خاندانی نسبتیں بھی بڑی حاصل ہیں، میرے حضور کا قریبی رشتہ دار ہے، آپ کا چچا لگتا ہے، لیکن پھر یہ بندہ جب ایمان سے محروم ہوتا ہے اور میرے حضور کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی سیرت پاک سے یہ منہ موڑتا ہے، تو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا، اس کا مال اس کو نہیں بچا سکا، اس کی کرسی اس کو نہیں بچا سکی، اور اس کا عہدہ اور منصب اس کے کام نہیں آیا۔ ابو لہب ناکام و نامراد ہو گیا، لیکن وہیں پر ایک حبشے کے رہنے والے بلال ہیں، رنگ کالا ہے، سماج میں کوئی ویلیو نہیں ہے، دنیا کے دھتکارے ہوئے غلام ابن غلام ہیں، لیکن یہی بلال جب مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ سے نور لے کر کے اپنے آپ کو جب یہ منور کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو سیرت رسول کی روشنی میں جب دوبارہ مرتب کر کے حضور کی اداؤں کے مطابق ایک ایک عمل شروع کرتے ہیں نا، تو میرے حضور معراج پہ جاتے ہیں اور معراج سے لوٹ کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں بلال تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ تم چلتے زمین پہ ہو مگر تمہارے قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں سنائی دیتی ہے۔ بلال تم کیا کرتے ہو ایسا؟ تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے اللہ کی جنت میں سنی ہے۔ میرے بھائی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ زندگی ہمیں آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس امت کی ترقی، بھلائی اور کامیابی نہ مصطفیٰ کی سیرت اپنانے میں ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جب دیکھو جب آپ لوگ ماضی کی داستانیں سناتے رہتے ہو، گزرے ہوئے زمانے کی کہانیاں بتاتے ہو، اور جب دیکھو جب کہتے ہو پیچھے پلٹو پیچھے پلٹو، ہم کتنا پیچھے پلٹیں؟ ایک تو دنیا ویسے بھی ہمیں پچھڑا ہونے کا تانا دے رہی ہے، بیکورڈ ہونے کا تانا دے رہی ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہو اور پیچھے پلٹو، ہم کتنا پیچھے جائیں؟ ہم نے کہا بھائی ہم کیا کریں، اس کے علاوہ کوئی علاج بھی تو نہیں ہے نا، اور کوئی راستہ ہو تو ہم تمہیں بتائیں۔ یار جب میرے رب نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اب بات ختم ہو گئی۔ اب اس امت کو کوئی ترقی مل سکتی ہے، دنیا میں کوئی عروج مل سکتا ہے، اور اس امت کو اگر کوئی عزت اور وقار چاہیے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے میرے بھائی، کہ ہم اپنے آپ کو 1400 سال پیچھے لے جا کر کے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں نچھاور کر دیں، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے مصطفیٰ کی سیرت اپنانے کے۔ اور یہ میں آج کی اپنی بات صرف نہیں کر رہا ہوں بھائی، اس امت پہ جب بھی کوئی افتاد پڑی ہے نا، یہ امت جب بھی مصیبتوں کا شکار ہوئی ہے اور یہ پریشانیوں میں گھری ہے، تو ہر دور کے ہر زمانے کے علماء نے، مفکرین نے، دانشوروں نے اس کے لیے ایک ہی علاج بتایا ہے کہ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کامیابیاں اسی کو ملا کرتی ہیں جو رب رسول کی اطاعت کیا کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلا کرتا ہے اور حضور کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ نور بنایا کرتا ہے۔ آج ہم لوگ دنیا داروں کے پاس عزتیں ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی چاپلوسی کر کے عزت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، کوئی روب جما کر کے عزت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اپنی طاقت اور دولت دکھا کر کے عزت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں میرے بھائی اگر آپ کو پانی چاہیے نا، پانی تو پانی آپ کو دریا سے ملے گا، صحرا سے کبھی پانی نہیں مل سکتا ہے۔ اگر آپ کو عزت چاہیے نا تو عزت در مصطفیٰ سے ملے گی، دنیا داروں کے پاس سے کبھی آپ کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے للہ العزت وللرسول وللمؤمنین، عزت دو ہی جگہ سے آپ کو مل سکتی ہے، یا تو رب رسول کی بارگاہ سے عزت ملے گی، یا تو رب رسول کے ماننے والوں کے پاس سے آپ کو عزت ملے گی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، اللہ اکبر، تم دنیا داروں کے قدموں میں بیٹھ کر کے ان کی چاپلوسیاں کر کے عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہو۔ میرے امام فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری،
اللہ کے مقرب فرشتے بھی میرے سامنے آ کر کے ہاتھ باندھ کر کے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، یا رسول اللہ فدا تجھ پہ ہو کے یہ عزت ملی ہے. میرے بھائی، محمد عربی کی اطاعت اور پیروی نہ انسان کو اور قوموں کو دنیا آخرت میں سرخرو کر دیا کرتی ہے. دیکھو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، میں ان کی بات کر رہا تھا. حضور کی غلامی میں آنے سے پہلے دنیا میں کیا حیثیت تھی حضرت بلال کی، کتنا ظلم ڈھایا جاتا تھا، کتنا ان کی تحقیر کی جاتی تھی، کتنا ذلیل سمجھا جاتا تھا. لیکن جب بلال اپنے آپ کو در مصطفیٰ سے منسلک کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم حضرت عمر فاروق اعظم، آپ اپنی کرسی خلافت میں جلوہ افروز ہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں حضرت بلال کی انٹری ہوتی ہے. جیسے حضرت عمر فاروق اعظم کی نظر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑتی ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم حضرت عمر اپنی کرسی چھوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت بلال کی تعظیم میں، ان کے ادب میں، حضرت بلال جب یہ منظر دیکھتے ہیں نا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ مجھ غلام کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم بڑھ کر کے ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور لا کر کے اپنی کرسی پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بلال، تم کوئی عام غلام نہیں ہو، تم میرے نبی مصطفیٰ کے غلام ہو. اور اللہ کی قسم، جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہی اصل میں ہمارا امام ہوتا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خدا کی قسم، محمد کی غلامی دنیا آخرت میں انسان کو سرخرو کر دیتی ہے، یہ دونوں جہان میں انسان کو عزتیں دلاتی ہیں. میرے بھائی، آج تھا جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، یہ امت ماری ماری پھر رہی ہے. آج دنیا کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سماج میں ہمارا کوئی ویلو نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. اس لیے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اپنی عزت چاہتے ہو، اپنا وقار چاہتے ہو، کوئی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سرخری حاصل کرنا چاہتے ہو، آؤ در مصطفیٰ سے لگ جاؤ، اللہ تمہیں دونوں جہان کی عزتیں اور بھلائیاں نصیب فرما دے گا. کہتے ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب مصر کے فتوحات کے سلسلے میں لشکر لے کر کے روانہ ہوئے نا مدینہ منورہ سے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ جس شہر سے بھی ہو کر کے گزر رہے تھے، جس علاقے سے گزر رہے تھے، آگے آگے آپ کا لشکر چلتا تھا اور پیچھے پیچھے آپ کی کامیابیاں دوڑتی تھیں. جس علاقے سے بھی گزرتے وہ علاقہ فتح ہو جاتا، جس شہر سے بھی ہو کر کے گزرتے وہ شہر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا. حضرت عمرو بن عاص جدھر سے بھی جا رہے ہیں، پورا علاقہ، پورا شہر فتح ہو رہا ہے. کفر کے ایوانوں میں زلزلے آ رہے ہیں، قلعے بڑے بڑے فتح ہو رہے ہیں. لیکن چلتے چلتے آپ ایک قلعے کے پاس پہنچے، اس قلعے کا نام غالباً بوئس نام کا قلعہ تھا. آپ وہاں پہنچے، بڑا مضبوط قلعہ تھا. آپ نے وہاں پہنچ کر کے بڑی جد و جہد کی، بڑی کوششیں کی. 8000 کی فوج تھی حضرت عمرو بن عاص کے پاس. بڑی کوششیں کی نا، آپ نے اس قلعے کا محاصرہ تو کر لیا، لیکن کافی دن گزر گئے، وہ قلعہ نہیں فتح ہو رہا تھا. اب یہ پریشان ہوئے کہ آخر وجہ کیا ہے، میں جدھر سے بھی آیا، جس علاقے سے بھی آیا، چٹکیوں میں نے علاقے بڑے بڑے فتح کر لیے، یہ قلعہ نہیں فتح ہو رہا ہے. کافی غور کیا لیکن وجہ بھی سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے بالآخر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس ایک خط لکھا اور خط لکھ کر کے ایک قاصد کو روانہ کیا. قاصد وہ خط لے کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے جب وہ خط پڑھا تو آپ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لشکر اسلام کا ہو، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اور لڑائی بھی حق و باطل کی ہو، اور اتنی بڑی فوج ہو، اور اللہ مصطفیٰ کریم کے لشکر کو فتح نہ دے، جیت نہ ملے ہمیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر 1000 کوششوں کے باوجود کوئی قلعہ اگر فتح نہیں ہو رہا ہے کافروں کا، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے
کہ اس لشکر سے میرے مصطفیٰ کی کوئی ادا چھوٹ رہی ہے، ان سے کوئی مصطفیٰ کریم کی سنت ترک ہو رہی ہے، باقی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ کہا ضرور اس لشکر سے میرے مصطفیٰ کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ آپ نے فوراً جوابی خط لکھا اور اسی قاصد کو دے کر کے آپ نے روانہ کیا۔ وہ قاصد جوابی خط لے کر کے حضرت عمرو بن عاص کے پاس پہنچا۔ حضرت عمرو بن عاص نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا، آپ کو پتہ چلا کہ یقیناً وہ جو حضرت عمرو بن عاص کا لشکر تھا وہ پہلے مسواک کا عادی تھا، میرے حضور کی جو سنت ہے اس سنت کی پابندی کیا کرتا تھا، لیکن جنگی مصروفیات کی وجہ سے کچھ دنوں سے اس سنت کی ادائیگی میں اس لشکر سے تساہلی ہو جاتی ہے، تھوڑی غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص نے فوراً اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جاؤ کہیں سے بھی مسواک حاصل کرو اور سارے لشکر کے لوگ آج مصطفیٰ کی سنت کو ادا کریں اور فوراً اسی وقت مسواک کریں۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے بھائی، سنت مصطفیٰ کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، اور اطاعت رسول اور حضور کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں اللہ امت کو کیسی سرفرازیاں اور فتح و نصرت اور کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا 8000 کا لشکر ہے، ان سب نے مل کر کے ایک ساتھ حضور کی سنت مسواک کرنا شروع کر دیا۔ اب جو قلعوں میں بند کافر قوم تھی نا، اس کی نظر جب اس اسلامی لشکر پہ پڑی، دیکھا سب لوگ مطلب اپنے دانت کو صاف کر رہے ہیں۔ مسواک کا تو وہ لوگ کبھی تصور بھی نہیں ان کے ہاں تھا کہ مسواک کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ 8000 کی فوج اور سب لوگ اپنے دانتوں کو صاف کر رہے ہیں، تو ان کو لگا کہ یار یہ کوئی آدم خور جماعت ہے، یہ انسانوں کو کھانے والی فوج ہے، یہ اسی لیے آج اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، اور لگتا ہے آج کی رات ان کا پلان بنا ہے کہ یہ ہم سب کو زندہ کھا جائیں گے، چبا لیں گے۔ اب اس سنت رسول کی ادائیگی کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں اتنی ہیبت پیدا کر دی، اسلامی لشکر کا اتنا رعب ڈال دیا، وہ سارے لوگ اس قدر خوفزدہ ہوئے نا کہ انہوں نے اسلامی لشکر کے پاس ایک قاصد بھیجا اور کہا بھائی تم لوگ جو کچھ بھی کہو، تمہاری جتنی بھی شرطیں ہیں، ہم تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہیں اور ہم تمہارے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں۔ اس طرح ایک سنت رسول کی ادائیگی کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسلامی لشکر کو فتح اور نصرت عطا فرمائی، اور کافروں کے اس مضبوط قلعے پر پھر میرے نبی کے دین کا پرچم لہرانے لگ گیا۔ سچ فرمایا اللہ کے قرآن نے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ دنیا میں بڑی بڑی جیت اسی کو ملتی ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے نقش پا کو اپنے لیے مشعل راہ بناتا ہے۔ دنیا آخرت کی تمام تر کامیابیاں اور بلندیاں آ کر کے اس کا قدم چوما کرتی ہیں۔ لیکن میرے بھائی آپ ذرا سوچئے کہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص کا لشکر اگر جنگی مصروفیات کی وجہ سے اس سے صرف ایک سنت مسواک کی پابندی میں تھوڑی سی تساہلی ہو جائے تو اللہ وقتی طور پر ہی صحیح لیکن اسے اپنی نصرت و حمایت سے محروم کر دے، اسے جیت نہ ملے، کامیابی نہ ملے، ہزار طاقت رکھنے کے باوجود اسے قلعے پر تسلط نہ حاصل ہو سکے۔ یار آج صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہم سے تو نہ جانے کتنی سنتوں کا خون ہوتا ہے، اور یار سنت تو سنت ہے، یہاں فرض نمازوں کی بھی لوگ پابندی نہیں کر رہے ہیں، یہاں جو چیزیں ہم پر واجب کر دی گئی ہیں وہ بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ سوچئے حضرت سیدنا عمرو بن عاص کا لشکر اگر صرف اس سے ایک سنت کی ادائیگی میں تساہلی ہو جائے تو اللہ اسے اپنی نصرت و حمایت سے محروم کر دے۔ آج جو قوم صبح سے لے کر شام تک دن رات مصطفیٰ کی سنتوں کا خون کرتی ہے، اللہ کس قدر اسے اپنی نصرت و حمایت سے محروم کرتا ہوگا، اور کتنی ناکامیاں اور کتنی بدبختیاں اور کتنی محرومیاں اس کا مقدر ہوتی ہوں گی۔ اور پھر شکایت ہے
کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، اللہ ہماری حمایت کیوں نہیں کر رہا ہے، اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ میرے بھائی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اگر دنیا و آخرت کی سرخروئی چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، رب رسول کی نگاہ میں اگر کوئی مقام اور مرتبہ چاہتے ہو، میرے بھائی مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ۔ تم صرف مصطفیٰ کے طرز حیات کو اپنی لائف اسٹائل بنا لو۔ تم نمازیں ویسے پڑھو جیسے میرے حضور پڑھتے تھے، تم تجارت ویسے کرو جیسے میرے حضور کرتے تھے، تم بازاروں میں معاملات ویسے کرو جیسے میرے حضور کرتے تھے، تم کچہریوں میں انصاف ویسے کرو جیسے میرے حضور کرتے تھے، تم پڑوسیوں کو ستاؤ مت، بہنوں کو ان کا حق دو۔ اور کیا کوئی ہندو، کیا مسلمان تمہیں کوئی بھوکا نظر آئے اس کو کھانا کھلاؤ، پیاسا نظر آئے اس کو پانی پلاؤ، مظلوم نظر آئے اس کا ساتھ دو، تمہارے پاس کوئی فریاد لے کر کے آئے اس کی فریاد سنو، حاجت لے کر کے آئے اس کی حاجتیں پوری کرو۔ اور جو بھی اللہ کی دھرتی پہ بسنے والے انسان ہیں، اگر وہ مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے سہارا ہیں، ان کا سہارا بن جاؤ۔ میرے بھائی، میرے مصطفیٰ کی سیرت اپنا کر کے دیکھو۔ آج یہی قوم جو تمہیں بے حیثیت سمجھتی ہے، تمہیں گالیاں دیتی ہے، تمہارا مذاق بناتی ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم یہی قوم کل تمہیں سلیوٹ مارے گی اور تمہارے سامنے آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہوگی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ نہ تمہاری عزتوں کا اعتراف کرے گا، اور تمہارا جو اصل مقام ہے، تمہاری جو اصل حیثیت ہے، تمہیں وہ حیثیت نصیب ہوگی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی بہترین کمیونٹی ہو، اور پھر یہ دنیا مانے گی کہ ہاں تم بہترین کمیونٹی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم انسانیت کے کام آتے ہو، تم مصطفیٰ کے سچے غلام بن کر کے زندگی گزارتے ہو۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق بخشے۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔